اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈیا کے 8 سال سے جو حالات دیکھ رہا ہوں اس پر میرے مسلمانوں کو ایک جمع کرنے کے لیے میں کوئی حماقت نہیں کر رہا۔ اس میں مجھے میرے مسلمانوں کا درد ہے، انسانیت کا لحاظ کرتے ہوئے میں انڈیا کے لیے ایک ایسی اسکیم دینا چاہ رہا ہوں جو کئی دن سے بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جو موجودہ ہے، ہم اگر سے 1,25,000 بار پڑھتے ہیں تو اللہ نے پیغمبروں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ تو نہیں تھے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن ایک غلطی کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا اللہ پھل نہیں کھانا بول کے۔ اس کے بعد میں 40 دن جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے غلطی کو معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کے اندر ڈال دیا تھا، 40 دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پڑے، آپ زندہ باہر آئے اور 40 دن تک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد اللہ نے یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اسی طرح میری زندگی میں آنکھوں سے ابھی میرے 2 مہینے موجودے دیکھ کر آئے۔ ایک تھا ہمارا مچھلی پٹنم کا گھر بکنا، وہ 70 سال پرانا تھا ہمارا گھر، تو 70 سال بعد وہ پرانا گھر ہمارا بکا، جو ہم بھائی بہنوں کو اللہ اس میں سے حصہ لینے کا تھا، اس میں میرے کو بھی حصہ ملا، میرے پیسوں کا، میری ماں کا، والدہ کا تھا وہ گھر کا پیسہ، اور وہ جو ہے پیسہ ملنا اس ٹرپ میں ہی بول کے میں آیت کریمہ کرایا، کیونکہ میرے کمار پیلی میں، ہنم کونے میں کمار پیلی میں میرے ابا کا گھر تھا، اس پہ میرا کافی پیسہ لگا تھا، لیکن میرے بھائی بہن جو ہے میں جانے سے پہلے وہ گھر بھیج دیے تھے میرے غیر موجودگی میں، اور مجھے بہت کم پیسہ ملا، جبکہ میرا حق ان پورے بھائی بہنوں سے زیادہ اس بات سے تھا کہ میں وہ گھر کے اوپر پیسہ خرچ کرا تھا، مگر وہ لوگ نہیں دیے۔ تو میں بولا یہ مچھلی پٹنم کے گھر میری ماں کا بھی اگر یہ بیچ لیے تو نہیں دیتے بول کے میں کیا کرا، وہ آیت کریمہ کرایا اور میں سکسیسفل رہا، اور اللہ نے مجھے وہ جو ہے پیسے دلا دیا۔ وہاں وجے واڑے میں ہمارے کالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں بول کے گیا، کالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں جا رہا ہوں، میرے پیسے دلا دو آپ، میں واپس آ کے پھر سے جو آیت کریمہ کرو لوں گا بولا، اور اللہ مجھے کامیابی سے لوٹا دیا۔ اور وہ جو بنیا تھا وہ ہمارے اس میں باپا نیا نام کا، اس کے کئی رائس مل ہے اور بہت بڑا پیسے والا ہے مچھلی پٹنم میں، اس نے ہمارے کو، ہمارے امی کے گھر کی امانت ہمارے کو ہر ایک بھائی بہن کو دے دیا۔ دوسرا، اسی اثنا میں، اسی دوران میں جب میں میری بہن کے گھر میں تھا، کیونکہ ہمارا گھر تو بک گیا تھا کمار پیلی کا، تو میری بہن کے گھر جا کے ٹھہرا، تو میری گھر بڑی، میرے سے بڑی جو بہن ہے ابھی بھی اللہ کے وجہ سے حیات ہے، اس کے بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا تھا، MBA کر کے تھا، اور ماں اس کی پریشان تھی میری بہن۔ تو میں نے کہا یار آیت کریمہ کرا لیتے ہیں۔ آیت کریمہ 8 دفعہ کرائے ہم لوگ اسی گھر میں، اسی دوران میں، کیونکہ مجھے یہ زمین کے پیسے بھی لینے تھے، اس کے لیے بھی کرائے، صحت کے لیے وہ کرائے، اور جو ہے بچے کے بے روزگاری کے لیے کرائے۔ تو جتنے بھی ہم نے 8 بار کرائے وہ اس میں پورے ہم سکسیس ہوئے۔ تو 2 معجزے میں خود دیکھا پیغمبروں کی طرح۔ تو اس واسطے میں ہر بار انڈیا کے میرے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، حیدرآباد کے خاص کر کے دکن کے، اللہ نے تم کو سعودی کے پیسہ دیا، اب تم امت مسلمہ کے لیے تھوڑا پیسہ خرچ کرو، تمہارا بھی کام بنے گا، تمہارے بھی حاجتیں پورے ہوں گی، اور اللہ یہ کام سے تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ یہ کام سے مسلمانوں کا بھلا کرائے گا۔ یہ خود حیدرآباد کا معجزہ اتنا بڑا ہے کہ ہم پوری انڈیا کی مسلم امہ کو بول سکتے ہیں، اتنا بڑا، کیونکہ ہمارے پاس سکسیس ہوئے ہم۔ حیدرآباد، میں 70 کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد میں بے روزگاری تھی، ہمارے گھر کے جو مسلمان تھے چھوٹے چھوٹے چیزیں بیچ لے رہے تھے، اتنی بے روزگاری تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی وہ جو تمباکو یا پان، وہ جو کھانے والے، وہ جو چھالیاں پھوڑتے، اس کا جو اس زمانے میں تانبے کا یا پتل کا جو ہمارے گھروں میں شاہی خاندانوں کے جیسے تھے، وہ نوابوں کے خاندانوں کے جیسے ان لوگوں کے گھر میں ایک سے ایک قیمتی چیزیں تھیں، اینٹک جیسی، وہ بیچ لیتے تھے۔ تو 70 میں اللہ نے 1970 میں ایسا بے روزگاری کا دروازہ ختم ہی کر دیا
روزگار کا جو ہے خزانہ آنے لگا مڈل ایسٹ سے، حیدرآباد دکن میں. تو یہ بہت بڑے معجزے کا حیدرآباد جانتا ہے، پورے انڈیا میں شروع کر سکتے ہیں. انڈیا 8 سال سے جل رہا، ویڈیوز میں بتایا جا رہا، ایک دن بھی خود سکون کا نہیں ہے. پورے اسٹیٹ کی بات کرو، 26 سے 28 اسٹیٹ جتنے بھی ہیں وہ ایک بھی سکون کے نہیں ہے، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہے. راج ناتھ، امت شاہ، مودی جیسے لوگ جو ہے اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیے، اگنی اسکیم بول کے. اگنی کے معنی ہے آگ. آگ سے پیدا کیا شیطان. یہ ہندو شیطان ہے، ان کو نہیں معلوم ہے یہ شیطان ہے. اس واسطے 8 سال سے ہندوتو اب پوری دنیا میں نہیں ہے. میں ٹاپ 10 کنٹریز میں بتا رہا ہوں، ایک کنٹری تو بھی بتاؤ. یہاں تک کہ یہ بھی بول رہا ہوں کہ مائگریٹ ہونے والے ہندو ایک کنٹری کو ہندو کے ایگزامپل کے طور پہ نہیں بنا سکے. مائگریٹ ہونے والے پوری دنیا میں مائگریٹ ہوئے انڈینس. اور سب سے بڑی بات، مسلمان مائگریٹ ہوا. آپ کے انڈونیشیا میں مسلمان کنٹری بن گیا، ملیشیا میں مسلمان کی میجارٹی بن گئی. انڈیا سے جو ہے عرب سے انڈیا میں مائنارٹی میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں انڈیا میں. آپ رشیا دیکھ لو، 7 کنٹریز ایمرج ابھرے مسلم کنٹری کی طرح. تو مثال کے طور پہ ہم مسلمان جہاں بھی گئے اسلام کو جو ہے وہاں پہ داخل کرا دیے. امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، آج بھی اسپین گئے، اسپین میں اسلام تھا 800 سال. تو اس طرح سے ایک بھی مثال ہندو ورڈ کی، ہندوتوا جو اب دعوے سے کرے یہ ریلیجن ہے، یہ نہیں ہے ریلیجن. اس واسطے پورے 10 ٹاپ کنٹریز دیکھو، ایک جگہ بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی ہندو جو انڈیا سے مائگریٹ ہوا وہ کوئی بھی وہ کنٹری کو ہندو کا کنٹری نہیں بنا سکا. یہاں تک کہ ویسٹ انڈیز میں بھی گئے لوگ ہندو کنٹری تو نہیں بنا سکے. افریقہ گئے ہندو کنٹری نہیں بنا سکے. انڈونیشیا اور ملیشیا میں بدھزم اور ہندوازم تھا، اس کو ہم ختم کر دیے. تو اب یہ جو اگنی کے لفظ سے پھر سے ٹریناں جلا دیے، بچے بسیں جلا دیے، بچے باہر آ کے جو ہے مودی کی گورنمنٹ کو تیرے باپ کی یہ کنٹری نہیں ہے بول کے گالیاں دے رہے. وہ بے شرم صرف ہندوتوا کی دیوانگی، شیطان لپٹا ہوا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب نئی آگ میں لگ گیا انڈیا، نئی آگ میں ڈال دیے مسلمان کو بھی. بچہ کمپلسری جو ہے وہ جو ہے اسکیم 4 سال کی فوج میں ملٹری ٹریننگ لینا جو بتا رہے، وہ اسکیم صرف اسرائیل کی ہے. یہ بھی شیطان ہے، ازل سے دشمن یہودیوں کا اسکیم جو ہے انڈیا میں لانا چاہ رہے. کمپلسری فوجی بننا اسرائیل کے علاوہ کوئی کنٹریز میں نہیں ہے. ہر شہری کو کمپلسری فوج میں جانا ہے اسرائیل میں. امریکہ میں تو بھی جو ہے اگر آپ ریلیجس میٹر بتاتے ہو تو آپ کو اسکپ کر دیتے ہیں، مگر اسرائیل میں جو ہے وہی انڈیا میں لانا چاہ رہا. یہ شیطان ہی ہے انڈیا، کیونکہ سب سے زیادہ دوست قریب رہا تو یہودی کا دوست رہا ہندو. تو یہ اسکیم میں جو بتا رہا ہوں میرے بھائی، اگر آپ کو اللہ کا درد ہے، نہیں تو میں دسمبر میں آ رہا ہوں انڈیا انشاءاللہ. میں تو شروع کراؤں گا. میں صرف امن کا خیال ہوں. میرے کو امن چاہیے، پیس چاہیے میرے ملک میں. میرا تاریخی ملک ہے، ہماری تاریخی جو ہے خاندان ہے ہمارا. میرا باپ 4 MA پڑھ کے ہے، عربی، اردو، فارسی، انگلش کا. میرے باپ کے پاس 8000 بک تھے، اتنی اسٹڈی کرنے والا تھا. میرے باپ کے پاس 24 گھر تھے الحمدللہ. ہم خالی زندگی ہمارے والد کے ریٹائرڈ کے بعد خالی گھراں اور زمین بیچ کے کھائے کے زندگی جیے گزاری. پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں میں، جوانی کی. آج میں امریکہ میں ہوں 35 سال سے، 36 سال ہو گئے مجھے امریکہ آئے ہوئے. عزت سے آئے ہم. میرا بھائی عزت سے پڑھنے آیا یہاں امریکہ 1961 میں، مرحوم اللہ جنت کرے میرے بھائی کو. تو ہم لوگ خاندانی ہے، ہمارے بھائی بہن ہم سب اچھی زندگی گزارے. تاریخ ہے ہماری انڈیا میں، مسلمان کی بھی اچھی تاریخ ہے. ہمارا سب سے بہترین اسٹیٹ نظام کا تھا پورے انڈیا میں، جو کھاتا پیتا ہیرے جواہرات سے لبریز. ہمارے جیسی تاریخ پوری انڈیا کی، یہاں تک کہ مغل بادشاہوں کی دہلی کی طرف بھی نہیں تھی جتنی دکن کی تھی. ایسے ہیں ہم مسلمان. امن چاہیے ہم کو. یہ شیطان ہی ہے، ان کو بھی بھگا سکتے ہیں شیطان کو. ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں ہم. یہ BJP کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اگر سے جو ممتا بنرجی اور جو ادے ٹھاکرے اور کیجریوال
یہ لوگ ایسے بڑے بڑے لیڈر مل کے یہ بی جے پی کو بائیکاٹ کر کے جو ہے نئی حکومت لا کے پیس لا سکتے ہیں. کانگریس کو آج جو ہے لوگ قیدی بنا دینا چاہ رہے. کل ہی دہلی کے اندر ان کے دفتر پہ اٹیک ہوا. یہ پنجاب کو ایگریکلچر کے کسانوں کے بعد ان کو جو ہے دشمن بنا لیے نخلستان بول کے. پوری شیطانی چل رہی. ایک ہی دیوانگی ہے یہ ان پڑھ لوگوں کی, اور یہ نئی اسکیم سے جو ہے پھر سے انڈیا جل اٹھا. اب اس کو آگ سے بجھانا ہے تو یہ ذکر ضروری ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ میرا چیلنج ہے میرے مسلمانوں, اپنے مسجدوں میں اپنے گھروں میں شروع کرا دو اگر آپ حیدرآبادی ہو تو, کیونکہ حیدرآباد کو اللہ نے سب سے زیادہ پیسہ دیا, یو پی کو بھی دیا. مسلمان جو ہے مڈل ایسٹ سے پیسہ لائے. آج یو پی کا یوگی ہمارا دشمن ہو گیا. ہمارے جو ہے مکانوں کو تو کیا, ہمارے جو بچوں کو پتہ نہیں کہاں لے جا کے مار ڈال رہا انکاؤنٹر سے, کہاں روپوش کر دے رہنے معلوم. اور اللہ مڈل ایسٹ کا پیسہ یو پی کو دیا, حرام کا کھا کے بھی جو ہے حرامی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا مسلمانوں کا یوگی آدتیہ ناتھ یوگی. غور کرو, میں امریکہ میں بیٹھ کے پورا جائزہ لے رہا ہوں انڈیا کا. یہ دیوانگی کے پیچھے ان کا کوئی کیوں نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ لوگ اتنا جو ہے ہمارے اسلام پہ کیچڑ اچھالنا چاہ, اور جو ہے ان کی کامیابی تو نہیں ہوئی, ناکام ہو گئے. پوری دنیا کیوں نہیں ہے ان کے سپورٹ میں؟ سوچو, پوری دنیا اپوزٹ کیوں ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے؟ کٹر سے کٹر ہندو آج بول رہا, حقیقت معلوم ہوئی تو آج ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں, بولا ایک ہندو کہ واقع آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے بول کے ڈکلیئر کرا. ابھی میں پریا مشرا کا وہ جو وہ ری ایکشن کے اس میں دیکھا سٹوری. ابھی میرے بھائی 3 باتیں ہیں اسلام کی. ان لوگوں کا ہنومان چالیسیہ فیل ہو گیا, آپ خود دیکھو. 8 سال میں آگ لگی ہوئی ہے. 8 سال میں 8 بڑے قصے دیکھ لو. 8 سالوں میں کسانوں کے دیکھ لو, یا نوٹ بندی کے خط کا دیکھ لو, یا اب یہ اگنی بول کے شروع کر دیا. ایسے بہت قصے این آر سی بول کے, بہت سارے قصے 8 سالوں میں تباہی کے. دیکھو مرنے والا مر جا رہا, جو جی رہا وہ جیتے جی مر جا رہا. انڈیا میں ویسا چل رہا, جیتے جی مر جا رہا انڈیا میں انسان. سکون نہیں رہنے سے, امن نہیں رہنے سے, لوگوں کے اندر جو ہے ہندو مسلمان کا ڈال دیا. سردار بھی جو ہے دور ہو گیا ہندو سے, آج کسان دور ہو گیا, دلت دور ہو گیا, کرسچن تو دور ہی ہے پہلے سے, کیونکہ ان کے چرچ بھی جلا دے رہے, ان کو بھی جلا دے رہے, ان کو پھر سے ہندو بنا لے, پیسہ دے کے کرسچن بنایا. سو وہ بھی ایک حقیقت میں روز چیک کر رہا ہوں. تو 3 باتیں ہیں ہمارے پاس. ان کا ہنومان چالیسیہ فیل ہوا یا نہیں, آپ خود غور کرو. شرم سے مر جانا وہ لوگ. ہمارے پاس موجودہ ہے یہ آیت کریمہ کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے پاس اور ایک موجودہ ہے سورہ رحمان کا. میں 66 ایئرس کا ہوں, لیکن دن میں میری حالت 16 سال سے 20 سال کے بچوں کے جیسی انرجی کی رہتی, صرف رات میری اچھی نہیں رہتی. اب وہ راتیں بھی اچھی ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ میں اور ایک سورہ رحمان 7 بار روز سنتا ہوں, پڑھتا ہوں. اور اب ایک نئی 2-4 ہفتے سے شروع کرا ایک نماز, 2 رکعت نفل نماز شروع کرا. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 100 بار پڑھتا ہوں. پہلے 4 بار جو ہے لیلۃ القدر پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں 100 بار قل هو اللہ کا سورہ پڑھتا ہوں ایک رکعت میں. دوسری رکعت میں 3 بار لیلۃ القدر پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. اس کے بعد سے تو میری نیند بھی اچھی ہو گئی. اب تھوڑا سا بہت ہے, میں اللہ سے کہہ رہا ہوں تو اللہ تو قل هو اللہ میں احد ہے. میری زندگی تھوڑی ہے, مجھے 2 سال دے تاکہ میں بک کا کام کر لوں انڈیا میں. انڈیا کے ہر لینگویج میں میرے 12 سال کے ویڈیوز میں جو میں سچ کہا وہ سچ سامنے آیا الحمدللہ. وہ بتانے کے لیے میں انڈیا آ کے بک چھپانا چاہ رہا ہوں ہر لینگویج میں. صرف 2 سال چاہیے اللہ. میں امن کا کام کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا چیلنج سے کر رہا ہوں, تاریخ بدل سکتے آیت کریمہ سے. دوسرا میں بتا 7 بار سورہ رحمان سے ہاسپٹلز پاکستان کے ویڈیو ڈال کے دیکھو, ڈاکٹرز بول رہے ہیں یہ معجزہ ہے.
मरीज़ शिफा याब हो जाता है, सेहत मिल जाती है। वो बेड पे आके सोता है, उसको जो है सूर्य रहमान सुनाते हैं। मरने वाले भी जी उठे, ऐसे मौजूदे हुए पाकिस्तान में, और मैं खुद उसका गवाह हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा, और मैं खुद ये सूर्य यासीन 3 दफ़ा पढ़ के, सूर्य रहमान पढ़ के दुआ करता हूँ। कोविड-19 शुरू है जब से, जो कोविड-19 के वो सब अल्लाह के फजल से सेहतयाब हो गए, शिफा हो गई, उनके कोविड-19 का जो ख़तरा था वो टल गया। 2 उसमें मैं मजबूर हो गया। एक मेरे हमजुल यानी मेरे साड़ू ताहिर भाई, जो हमारी बड़ी साली साहबा के शौहर का इंतकाल हुआ, उनके जो है किडनी का प्रॉब्लम था, शुगर का नहीं, किडनी शुगर बहुत सारे थे उनकी बीमारियां। कोविड-19 ने वो इंतकाल कर गए 2 साल, आज दूसरा साल शुरू हो गया। मेरा भांजा अभी चंद दिन पहले घर में कपड़े सुखाने जो है मैदान अंदर के आंगन में गया, फिसल के गिर गया, और 3 दिन से हॉस्पिटल में। उसको मैं शिफा नहीं दिला सकता, उतना डॉक्टर जवाब दे दिए, और मेरे पूरे ख़ानदान के लोग मर गए। देखो मैं अब आप लोगों से हिमाकत करके क्या करूँगा, मैं भी मरूंगा कल। मेरे को सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए चैलेंज दे रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर हम आयत करीमा से हिंदुस्तान की तारीख बदल दे सकते। एक और मैं जो वलिल्लाहों का ख्याल हूँ, आप पूरी दरगाहों के ऊपर जाओ, अल्लाह के जो मरीज़ बंदे हैं वो दरगाह में आके शिफा होते। और ये दरगाहों के पास चीता भी बच्चों को नुकसान नहीं करता। बॉम्बे की दरगाह के पास किसी को खाता नहीं, एक जगह बिच्छू काटता नहीं, एक दरगाह पे एक जगह मगरमच्छें हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। बंदर रहते, कई किस्म के जो है जानवर रहते दरगाहों पे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और नुकसान नहीं बल्कि शिफा होके जिन्नात और शयातीन जिन पे होते वो शिफा होते दरगाहों पे। ये चैलेंज है, मगर अगर दूसरी जमातें वाले नहीं मानते तो उनका ईमान उनके साथ, मगर मेरा ईमान वली अल्लाह को ज़िंदा है ख़बरों में। इस वास्ते अल्लाह इनकी आमीन सुनता है। करने वाली ज़ात अल्लाह की, एक अल्लाह की, और एक अल्लाह की ज़ात को पहचानने आयत करीमा करा के हिंदुस्तान की तारीख़ हम बदल ले सकते। मेरी बात सुनो, 8 साल से इंडिया जल रहा, इनको बाइकाट भी नहीं कर सक रहे। नौजवान सड़कों पे आए तो भी बाइकाट नहीं कर सक रहे। इनका ऐसा जादू कहीं को चल रहा नहीं मालूम। अल्लाह अकबर।